میں دلہن بن کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میرا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا، لیکن جو آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے وہ میرے شوہر کی نہیں بلکہ میری ساس کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ یا اللہ خیر! آخر ایسا کیا ہوا جو میرے شوہر کے بجائے میری ساس میرے پاس آئی تھی؟ میری ساس بڑی غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، دیکھو رحمہ، میری بات بڑی غور سے سننا۔ جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ بات تمہیں ماننا پڑے گی، اور ہر حال میں تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں تمہیں کہوں گی، کیونکہ اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ انکار کی صورت میں اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا گھر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی بات پہلی ہی رات اپنی ساس کے منہ سے سن کر آخر کون سی لڑکی ہے جو حیران اور پریشان نہیں ہوگی؟ میں نے دھڑکتے دل سے انہیں کہا، جی کیسے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میری طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی میرے ہوش اڑا رہی تھی۔ ان کے الفاظ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ میرا سر انہیں سن کر چکرانے لگا تھا، مگر وہ تھی کہ بولے چلی جا رہی تھی۔ ان کی یہ بات سن کر میرے چہرے کی رنگت پھیکی پڑنے لگی تھی۔ ان کی بات سن کر میں حد درجہ پریشان ہوئی تھی۔ اتنی بڑی بات، اور وہ بھی شادی کی پہلی رات۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا، اور میں یہ بھی پریشان تھی کہ آخر میں یہ سب کیسے کروں گی۔ اب مجھے ان کی اس بات پر غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ان لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ان کے خاندان میں ایسا بھی کوئی رواج ہے؟ میرا دل اس وقت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جو کام وہ مجھے کرنے کا کہہ رہی تھی وہ کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے لیے یہ کام ناممکن سا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو رکھ کر صبر کا دامن تھامے چپ چاپ بیٹھی رہی، اور میری ساس نے جو کہنا تھا وہ کہہ کے کمرے سے باہر چلی گئی، اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا شوہر پوری رات میرے کمرے میں نہیں آیا۔ پوری رات میں نے رو کر گزاری تھی۔ صبح ایک ملازمہ میرے کمرے میں ناشتہ رکھ کر چلی گئی۔ میرا شوہر میری ساس کے ساتھ ہی میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر خوشی کے ایسے کوئی تاثرات نہیں تھے جو شادی کے حوالے سے ہر دلہے کے چہرے پہ ہوتے ہیں۔ مجھے ان کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور میری ساس بھی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس بار مصطفیٰ مجھ سے مخاطب ہوئے، بولے، میری امی جان نے تمہیں بتا تو دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے ہر صورت وارث چاہیے، اور تمہیں اسی وقت مل سکتا ہے جب تم وہ کام کرو جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں نے انہیں تعصب سے دیکھ کر کہا، مگر یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ مجھے اپنے شوہر کی فرسودہ سی سوچ پر افسوس سا ہونے لگا تھا۔ انہوں نے غصے سے میری جانب دیکھا اور کہا، اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو اور تمہیں اولاد چاہیے تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے ہر صورت اپنا وارث چاہیے۔ وہ چلا کر بولے تو میرا دل دھک سا رہ گیا تھا۔ میں کسی مجسمے کی طرح بت بنی ان کو دیکھتی رہی۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر کوئی مجھے وہ سب کرتے دیکھ لیتا جو میری ساس اور شوہر چاہتے تھے تو میرے گھر والوں کی کیا عزت رہ جاتی؟ میرا شوہر اور ساس میرے کمرے سے جا چکے تھے۔ میں پہلے تو اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی، پھر زہر مار کر میں نے ٹھنڈی چائے اپنے حلق سے اتاری۔ جیسے ہی سورج ڈھلا اور شام کے اندھیرے گہرے ہوئے، میری ساس نے دوبارہ سے مجھ سے وہی بات کی کہ ہاں بتاؤ، کیا سوچا پھر تم نے میری بات کے بارے میں؟ میں جو گم سم سی کھڑی تھی، کچھ نہ سمجھ سکی کہ کیا جواب دوں، اور ان کی بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ یہ کام تو تھا میرے لیے بہت مشکل، مرتی کیا نہ کرتی، مجھے یہ کام کرنا ہی پڑا۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔
میرے لیے یہ کام بے حد شرمندگی کا باعث تھا، لیکن اپنا گھر بسانے کی خاطر میں اس کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور اپنی ساس کی شرط کے مطابق رات ہونے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ یہ کام ایسا تھا جسے رات کی تاریکی میں ہی کیا جا سکتا تھا۔ میری ساس نے مجھے تاکید کی تھی کہ مجھے یہ کام رات کو ہی کرنا ہے۔ یہ کیسی مشکل تھی میرے خدا! میرا دل آہیں بھرتا رہ گیا۔ جیسے ہی رات کی تاریکی چھائی، میری ساس پھر سے میرے پاس آئی۔ ابھی شادی کو دوسرا ہی تو دن تھا اور مجھے یہ کام کرنا تھا۔ میری ساس نے مجھے وہ کپڑے دیے جو پہن کر مجھے وہ کام کرنا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کپڑے پکڑے اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ شادی کے بعد ہر عورت کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر میں یہ کام نہ کرتی تو ساری عمر اولاد کی نعمت سے محروم رہتی۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے کپڑوں کی طرف دیکھا جو میری ساس نے مجھے پکڑائے تھے۔ یقین نہیں آتا تھا کہ میں ایسے کپڑے پہنوں گی۔ میں نے تو کبھی کسی کی اترن تک نہ پہنی تھی۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بار بار میرے دل میں بہت سی سوچیں گردش کر رہی تھی۔ اگر یہی سب ان کے خاندان کے رسم و رواج تھے تو مجھے کیوں نہ ان کے بارے میں پہلے سے آگاہ کیا گیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جو اتنے نازوں میں پلی بڑھی تھی، شادی کے دوسرے ہی دن اس قدر مجبوری والی زندگی گزاروں گی، اتنی بڑی آزمائش میں پھنس جاؤں گی۔ معلوم نہ تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ سب کرنا پڑے گا جو میں نے آج تک نہ کیا تھا۔ میں نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہ کپڑے پہنے جو میری ساس نے مجھے دیے تھے۔ کپڑے بہت پرانے، بوسیدہ اور پھٹے ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے بھی میرا ساتھ دینے کے بجائے اپنے خاندان کی فرسودہ رسم کو اہمیت دی تھی اور یہ کہا تھا اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میں ساری زندگی بانجھ ہی رہوں گی۔ کتنا دل گھبرایا تھا میرا یہ سب سن کر۔ کاش میں مجبور نہ ہوتی، میں اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہمت کر کے میں گھر سے نکلی۔ آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ کتنے نازوں سے میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا۔ میرے بھائیوں تو میرے نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ میری ہر خواہش میرے کہنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی۔ میرے بابا ہمیشہ مجھے شہزادی کہہ کر پکارتے تھے۔ نہ صرف میرے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے بلکہ میری بھابیاں میرے صدقے واری جاتی تھیں۔ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا جاتا۔ سب نے مجھے اپنے ہاتھ کا چھلا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اپنی شادی سے پہلے ہی تو میں نے کھانا بنانا سیکھا تھا۔ اس پر بھی میری بھابیاں مجھے چھیڑتے ہوئے کہنے لگتیں رحمہ قسمت کی دھنی ہے، سسرال میں بھی اکلوتی بہو بن کر جا رہی ہے، وہ تو اسے پاؤں بھی زمین پر نہ رکھنے دیں گے۔ اور آج میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ننگے پاؤں سنسان سڑک پر اکیلی چل رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب مصطفیٰ کا رشتہ میرے لیے آیا، میں اپنے دل میں لاکھوں ارمان لیے ان کے لیے جاگا بیٹھی تھی۔ ماں باپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس میری ایک ہی خواہش تھی کہ ایک پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے شوہر کی خواہش۔ مصطفیٰ کا رشتہ آتے ہی مجھے ایسے لگا کہ میری یہ خواہش بھی اب پوری ہو جائے گی۔ مصطفیٰ بھی اچھے اور کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے گھر میں صرف ان کی ماں ہی تھی اور ان کے والد بیرون ملک کام کرتے تھے۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے۔ میرے بابا کو یہ لوگ بھلے ہی لگے تھے۔ جیسے ہی رشتہ آیا انہوں نے مجھے پاس بٹھا کر میری مرضی معلوم کرنا چاہی۔ مجھے پہلے تو بہت شرم آئی۔ میں نے آنکھیں جھکا کر کہا بابا میری زندگی کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میرے لیے اچھے انسان کا انتخاب ہی کریں گے۔ میرا یہ جواب سن کر میرے بابا کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات نمایاں ہوئے اور انہوں نے مصطفیٰ کی والدہ کو فون کر کے رشتہ پکا کر دیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں بھی سپنے سجنے لگے۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جو ان دنوں میں نے محسوس کی کہ
مجھے ایسا لگا جیسے تصویر دیکھتے ہی مجھے مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہو، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ شادی کی پہلی ہی رات میری ساس مجھ پر غم کے پہاڑ توڑ دے گی اور مجھے ایسا کچھ کرنے کو کہے گی جو میرے بس میں نہ ہوگا۔ شادی کی پہلی ہی رات مجھے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ تمہیں ہر روز رات کو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھیک مانگنی ہوگی۔ یہ سب تمہیں تب تک کرنا پڑے گا جب تک تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو جاتی۔ تم روز رات کو بھیک مانگنے جاؤ گی جب تک اولاد نہیں ہو جاتی، کیونکہ انہیں وارث چاہیے تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے رات کے پہر بھیک مانگتی تھی۔ اف میرے خدایا، یہ میرے کانوں نے کیا سن لیا تھا! اف! میرے ننگے پاؤں پتھر سے ٹکرائے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ایک بھکارن بنے اپنے سسرال سے باہر نکلی تھی۔ میرے ہاتھ میں خالی کشکول تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں تو کبھی اپنے گھر کے صاف ستھرے فرش پر بھی کبھی ننگے پاؤں نہ چلی تھی۔ راستے میں رکھے پتھر سے جیسے ہی مجھے ٹھوکر لگی، ایک دم اپنے خیالوں سے باہر آئی اور اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بے اختیار منہ سے نکلا، بابا دیکھیں میں کس حال میں ہوں، آپ کی بیٹی کتنی تکلیف میں ہے۔ کیونکہ میں اپنی ذرا سی تکلیف بھی اپنے بابا کو بتاتی تھی، مگر یہاں تو بابا نہیں تھے جو میری تکلیف کو محسوس کرتے، مجھے رات کی اس تاریکی میں ڈرنے سے بچاتے، مجھے پیار سے اپنے گلے لگاتے اور پوچھتے کہ کیا ہوا؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ مجھے شدت سے اپنے بابا کی یاد آنے لگی۔ سامنے ہی ایک دربار تھا، میں اس کی سیڑھیوں میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں اور بھی کئی عورتیں بیٹھی تھیں جو آنے جانے والے لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھیں۔ وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں نے میری بھی خالی کشکول میں پیسے ڈال دیے۔ مجھے عادت نہیں تھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی۔ سامنے میری نظر دربار پر پڑی، میرا دل یک بارگی سے تڑپا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر آنسوں سے بھری آنکھیں جھکا لی۔ میں نے دل میں اپنے اللہ سے دعا کی کہ میں نے تیرے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، میرے دامن کو تو خوشیوں سے بھر دے۔ میں آنسو بتدریج بہہ رہے تھے، میں سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ ایک دن سے بادشاہوں والی زندگی سے زمین پر آئی تھی، خاک ہوئی تھی۔ میرے پیر اس وقت مٹی سے اٹے ہوئے تھے، میرے ہاتھ اس وقت آسمان بنانے والے کے سامنے کسی کشکول کی طرح سے پھیلے ہوئے تھے۔ کیسے ممکن تھا کہ میرا اللہ مجھے خالی دامن رکھتا؟ مجھ پر میرے رب نے یہ کرم کیا کہ میرے سامنے میری ساس اور شوہر کا اصل چہرہ رکھ دیا، جو میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی ہو چکی تھی، جگہ جگہ مارے پھرتے۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میرے شوہر گھر سے جا چکے تھے۔ میں اپنے شوہر کی گھر واپسی کا بے تابی سے انتظار کرنے لگی۔ مجھے بڑی امید تھی کہ اگر وہ میرے قریب آئے گا تو میرا رب مجھے اولاد سے نواز دے گا، لیکن اس کا رویہ تو مجھے شش و پنج میں مبتلا کر گیا تھا۔ میرا شوہر گھر آیا، میں نے انہیں کھانے کا پوچھا اور پانی دیا، ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی رات ہونے میں کافی وقت تھا، اسی لیے جب میں ان کے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ بدحواسی کا شکار ہونے لگے، مجھ سے پیچھے ہٹنے لگے، اور ایسا ہر بار ہونے لگا تھا۔ میں رات بھر دربار کی سیڑھیوں میں بیٹھی دعائیں کرتی رہتی تھی، اور جب گھر لوٹتی تو مصطفیٰ گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی میں کوشش کرتی کہ میں ان کے قریب ہو سکوں تو وہ میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیتے یا گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے۔ میرے قریب آنے سے ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں اب بھی ان کے روکھے رویے کی وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اب تو میں وہ سب کچھ کر رہی تھی جیسا میرا شوہر اور میری ساس چاہتی تھی، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ بنا وہ میرے قریب آئے میں صاحب اولاد ہوتی۔ میں نوی نویلی دلہن تھی، میرا دل اپنے شوہر کی محبت کا طلبگار تھا، مگر میرے شوہر کو میری کسی کیفیت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اور اب یہ ہونے لگا کہ جب بھی میں شوہر کے پاس جانے لگتی، میری ساس اسی وقت دروازے پر دستک دے دیتی، مجھے گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی۔ جب میرے شوہر آفس سے واپس آتے، میں ان کے آفس سے آنے سے پہلے ہی خوب سج سنور کر تیار ہو جاتی، مگر ان کے دل میں تو جیسے میرے لیے کیفیت ہی نہیں تھی۔ مجھے کبھی نظر بھر کر انہوں نے دیکھنا گوارا تک نہیں کیا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی فوراً سے اپنی نظریں بدل لیتے۔ میرا دل بری طرح
से दुख जाता। इन्हें मुझ में जैसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं जब भी मुस्तफ़ा के पास जाने की कोशिश करती, वो मुझसे दामन बचाने की कोशिश करते, मुझसे अपना हाथ छुड़वा लेते और कभी मुझे दूसरी बातों में उलझा देते। उनकी ये बेएतनाई देखकर मेरी रूह तड़प कर रह जाती। मुझे ये सोचकर दुख होता कि सारी रात उनके कहने के मुताबिक सड़कों पर भीख मांगती हूँ, सिर्फ औलाद के हसूल के लिए, और सारा दिन वो मुझसे कतराते रहते हैं। ये बात भी नहीं थी कि मैं खूबसूरत नहीं थी, मैं बेहद हसीन थी, लेकिन मेरे करीब जाते ही मुस्तफ़ा पर बदहवासी सी सवार होने लगती। वो कोई ना कोई बहाना करके कमरे से बाहर निकल जाते और मैं ये सोचती कि जब तक मैं इनके करीब नहीं जाऊंगी या वो मेरे करीब नहीं आएंगे तो मैं औलाद की नेमत से कैसे फैज़याब हो सकती हूँ। ऐसे तो मैं सारी उम्र ही बांझ रहूँगी, लेकिन मैं एक औरत भी थी, ऐसी बात अपनी ज़ुबान से बार बार नहीं कर सकती थी। ज़िंदगी के दिन यूं ही गुज़रते रहे। मुस्तफ़ा का मिजाज मैं अब तक समझ नहीं पाई थी। इस सारे अरसे में एक और बात जो मुझे हैरान कर रही थी, और वो ये थी कि जैसे ही मेरे बाहर जाने का वक़्त होता, मेरी सास अपने बेटे के कमरे में चली जाती और दरवाज़ा बंद कर देती। मुझे समझ में ना आता कि आखिर इन दोनों माँ बेटे के दरमियान चल क्या रहा है। एक दफ़ा यूँ हुआ कि मेरे सब्र का दामन हाथ से छूट गया। मेरी सास और मेरा शौहर कमरे में बैठे थे। मैं अचानक से कमरे में आई। मेरे शौहर किसी से बड़े राजदाराना तरीके से फ़ोन पर बात कर रहे थे। फ़िक्र और परेशानी इनके चेहरे पर साफ आया हो रही थी। वो किसी से फ़ोन पर कह रहे थे, अगर इस मसले का हल ना निकला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। मुझे जल्द ही तुमसे मिलना है। तुम अगर मुझे जैसे ही कमरे में आते देखा तो उन्होंने फ़ौरन बात अधूरी छोड़कर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे देखकर एक रंग इनके चेहरे पर आकर गुज़र गया था। घबराकर मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। मुझे शक तो पहले से होने लगा था। मुझसे कतराने की वजह कुछ और ही थी। जो मैं सोच रही थी वैसा ही था। मेरे शौहर की ज़िंदगी में मेरे अलावा भी कोई औरत है जिससे वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। किसके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है? यकीनन वो लड़की इनकी मोहब्बत होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे सवाल और शक व शुबा मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, और मेरी सास भी मेरे शौहर के पास बैठी थी। वो ये सब सुन भी रही थी कि मेरी सास को भी सब चीज़ों का पता ही होगा। लेकिन दोनों माँ बेटे आखिर बंद कमरे में क्या करते रहते हैं? बहुत सारी चीज़ें तो मुझे शक में डाल रही थी। मेरे शौहर मेरे पीछे ही कमरे से बाहर आ गए थे और कहने लगे, तुम मेरी बातें चुपके चुपके से सुन रही थी। मुझे इसकी ढटाई पर हैरत हो रही थी। आखिर में गुस्से से चीख पड़ी कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आपके प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है। सारी रात आप मुझे घर टिकने नहीं देते, और जैसे ही दिन निकलता है आपको चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। किसकी कमी है मुझ में? बजाय इन्हें मेरा एहसास होता, वो उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं सारा दिन ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता, और रात का तो बता ही चुका हूँ। अगर तुम ये काम करोगी तो ही मेरे साथ रह सकोगी, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अफसोस कि मेरे शौहर को मेरी किसी बात का एहसास नहीं था। मैं जब बिस्तर पर लेटती तो करवटें बदलती रहती। मुझे मेरे अंदर खालीपन महसूस होता रहता। औरत मर्द की मोहब्बत के बगैर अधूरी होती है। मेरा भी दिल करता था कि मेरा शौहर मुझसे प्यार भरी बातें करे, मोहब्बत भरी नज़रें मुझ पर डालें, मुझे बाहर घुमाने ले जाएं। रोमांस नाम की कोई चीज़ ज़िंदगी में थी ही नहीं। बस अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं भी भीख नहीं मांगूंगी। मुझे मेरी सास और शौहर ने धोखे में रखा था। मैं फ़ैसला कर चुकी थी कि मैं मांगने का सिर्फ नाटक करूंगी, और मैं कमरे में कहीं छुप जाया करूंगी और यही जाहिर करवाऊंगी कि मैं भीख मांगने चली गई हूं, और कमरे में छुप कर पता लगाऊंगी कि आखिर ये दोनों माँ बेटे कमरे में बंद इतनी
رازداری سے کیا کرتے ہیں؟ میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اپنے شوہر اور ساس کے سامنے گھر سے نکلنے کا ناٹک کیا، مگر میں باہر جانے کے بجائے گھر کے صحن میں کسی جگہ پر چھپ گئی۔ جیسے ہی میری ساس کو لگا کہ میں گھر سے جا چکی ہوں، اس نے دودھ کا ایک گلاس گرم کیا اور اس میں کچھ ملایا، اس کو چمچ سے ہلا کر میرے شوہر کے کمرے میں جانے لگی۔ تو شوہر اور ساس کی باتیں سن لی۔ میرا شوہر نامرد تھا، اس کا راز مجھ پر نہ کھل جائے، اس لیے یہ سب ماں بیٹے کا رچایا گیا ڈرامہ تھا۔ میرا شوہر اب بھی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا کہ وہ یہ علاج رازداری سے کروانا چاہتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے افسوس ہونے لگا۔ مرد کا یہ ایک گھناؤنا روپ تھا۔ اپنا عیب چھپانے کے لیے اس نے مجھے تختہ مسخ بنا کے رکھ دیا تھا، مجھے رات کی تاریکی میں گھر سے نکال دیتا تھا۔ اگر یہ بات مجھے وہ پہلے ہی بتا دیتا تو مجھے اتنا برا نہ لگتا، لیکن میں اب اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اپنے میکے چلی گئی۔ ساری بات سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کر دیا اور شوہر سے طلاق لے لی۔ جو شخص مجھے تحفظ ہی نہ دے سکے اور اپنے عیب کی خاطر مجھے بے گھر کر دے، اس کی خاطر اپنی عمر کو ضائع کرنا بے وقوفی تھی۔